بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کا بریک ٹائم تھا اور وہ دونوں دوست ہمیشہ کی طرح اپنی فیورٹ جگہ یعنی کالج کے گراؤنڈ میں رکھی بینچ پر بیٹھے تھے۔ یار دیکھنا، ایک دن میں بھی ڈاکٹر وقار صدیقی جیسا بنوں گا، اس کے جیسے ہی بلکہ ان سے بھی بہتر شہد بناؤں گا اور پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا۔ فراز نے سامنے والی دیوار پر لگے ڈاکٹر وقار صدیقی کے ہنی پروڈکٹ والے اشتہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس بس بیٹا، تم نے پڑھائی کے میدان میں جو تیر مارے ہیں نا، وہی کافی ہیں تمہیں مشہور ہونے کے لیے۔ تمہیں مزید تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فراز کا مذاق اڑاتے ہوئے اصغر بولا، یار پڑھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی کلاس میں 3 بار فیل ہو کر میں نے جو ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے وہ تیرے جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھ، میری پڑھائی کی بدولت میرے والد کی طرف سے مجھے نشان حیدر کی طرح نشان قلم ملا ہے۔ فراز اپنی آنکھ کے اوپر بنے قلم نما نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فخر سے بولا۔ فراز پڑھائی میں بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ ایک ہی کلاس میں لگاتار 3 بار فیل ہو چکا تھا۔ تیسری بار جب اس نے اپنے والد یوسف احمد کو اپنے فیل ہونے کی خبر سنائی تو اس کے والد نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی کار کی چابی پھینک کر فراز کو دے ماری، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کے اوپر ایک قلم نما نشان بن گیا۔ اس کی وجہ سے سب دوست اسے نشان قلم کے نام سے جلا کر چڑھاتے تھے۔ دیکھ لو، میرا بھائیوں جیسا دوست ہے، تجھے صحیح مشورہ یہی دوں گا کہ باقی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ خوش نصیب ہو کہ گھر والے تم کو پڑھا رہے ہیں، ورنہ کچھ لوگ… لیکچرار صاحب، اگر آپ کے لیکچر ختم ہوئے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ فراز نے اصغر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو۔ اصغر نے کہا، دیکھ یار، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتا، میں لاکھ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا، تو اب میں کیا کروں؟ اور میری قسمت تو دیکھ، جو سوال میں یاد کرتا ہوں وہ تو پیپر میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ فراز نے معصومانہ انداز میں اپنی آپ بیتی سنائی، لیکن یہ ڈاکٹر وقار صدیقی صاحب تو دیکھ، ان کا تیار کردہ شہد روزانہ لاکھوں کروڑوں میں فروخت ہوتا ہے۔ بیرون ممالک نے بھی ان سے اس خاص شہد کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ہر کمپنی نے سر توڑ کوشش کی، لیکن ڈاکٹر وقار والا ہنی پروڈکٹ بنانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب چھوڑ، لیکن ڈاکٹر وقار کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، انہوں نے نوجوان نسل کو اپنے جیسا شہد بنا کر سکھانے کے لیے اپنے بنگلے میں باقاعدہ ایک کلاس بنایا ہوا ہے، جہاں پر وہ بے روزگار نوجوانوں کو شہد تیار کرنے کی تربیت دیتے ہیں، وہ بھی بالکل مفت۔ واہ جی، کیا بات ہے! پہلے تو میرے خیال میں شہد بنانے کا کام شہد کی مکھیاں کیا کرتی تھی، اب یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی ہے کیا؟ اصغر نے فراز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ابے تیرے جیسوں کا کیا پتا، شہد بنانے کا کام تو آج بھی شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہیں۔ خدا جانے ڈاکٹر وقار اس میں کون سا جادو کرتے ہیں کہ اس میں بے حد انوکھا ذائقہ آ جاتا ہے۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بھی ان سے وہی شہد بنانے کا فارمولہ سیکھ کر لاکھوں روپے کماؤں گا۔ فراز پرجوش انداز میں بولا، دیکھ یار، ایک بار پھر سوچ لے۔ اصغر نے اسے سمجھایا، بس اب میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ فراز اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے چلا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فراز ابھی تک جاگ رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک بات ذہن نشین کر رکھی تھی، پڑھائی میرے بس کی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے والدین کو خوش رکھنے کی خاطر زبردستی کالج جاتا رہا تو بھی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بس اب میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا اور صبح 6 بجے کراچی جانے والی ٹرین پر چڑھ جاؤں گا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے، لیکن فراز ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ اس نالائق کو کیا ہوا ہے جو ابھی تک سو رہا ہے؟ کالج نہیں جانا کیا اس کو؟ یوسف احمد نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید بیچارے کی طبیعت خراب ہوگی، ویسے تو جلدی اٹھ جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، بس بس، تم تو اپنے ثبوت کی طرف داری کا موقع تلاشی کرتی رہتی ہو، یوسف احمد نے غصے سے کہا اور فراز کے کمرے کی جانب جانے لگے۔ زینب بھی خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی یوسف احمد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فراز غائب تھا اور اس کے بیڈ پر ایک کاغذ پڑا تھا۔
یوسف احمد نے جلدی سے وہ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے ابا جان، جب تک آپ کو یہ خط ملے گا تب تک میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہے مجھے نالائق کہیں، بد کردار کہیں یا کچھ اور، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر دینے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک دن کامیاب ہو کر واپس آؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری منزل کہاں ہے۔ اب میں واپس تبھی آؤں گا جب کامیابی میرے قدم چومے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور امی کو پیار دینا، آپ کا بیٹا فراز یوسف۔ یہ سب پڑھ کر یوسف احمد کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا اور وہ غصے سے دھاڑے، فراز! پلیٹ فارم پر ٹرین دھیمی رفتار سے آ کر رکی۔ مسافر آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ ان میں فراز بھی اپنا بھاری بیگ کندھے سے لٹکائے نیچے اترا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے بہت سے رکشے نظر آئے۔ وہ ایک رکشہ والے کے پاس گیا اور اسے ایڈریس بتایا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، 100 روپے ہوں گے۔ رکشہ والے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فراز بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکشہ کو عجیب و غریب گلیوں میں دوڑاتا رہا۔ آخر کار اس نے ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے سامنے بریک لگائی۔ کیا یہ ڈاکٹر وقار صدیقی کا گھر ہے؟ فراز نے رکشہ سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے سوال کیا۔ اور نہیں تو کیا، ایسے بنگلے مجھ جیسے غریب کے ہوں گے؟ ڈرائیور نے کالے دانتوں کا اشتہار دکھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بول کر فراز نے اسے 100 کا نوٹ پکڑایا تو وہ رکشہ دھواں نکالتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فراز عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت بہت ہی خوبصورت دکھ رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ گیٹ پر گارڈ وغیرہ نہیں تھے۔ فراز نے سائٹ میں لگے ڈور بیل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے آہستہ سے گیٹ کھولا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سر پر پہنا ہوا بلیک ہیٹ اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اس شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی میں فراز ہوں، اور میں شہد بنانے کا فارمولہ سیکھنے آئے ہو نا؟ ادھیڑ عمر شخص نے فراز کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا تمہاری طرح ہزاروں لوگوں نے مجھ سے یہ کام سیکھا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ ادھیڑ عمر شخص جو کہ ڈاکٹر وقار تھا، اس نے مسکرا کر بولا۔ تو اس کا مطلب میں ہی ڈاکٹر صدیقی ہوں؟ اس بار بھی ڈاکٹر وقار نے فراز کی بات کاٹ کر کہا۔ اوہ سوری سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ فراز نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ سر نہیں بولو، انکل بولو، ڈاکٹر وقار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے سر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ فراز نے کہا ہاں بیٹا کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا انکل آپ کے پاس اتنا بہترین فارمولہ ہے شہد بنانے کا، آپ چاہیں تو صرف خود آپ اکیلے ایسا شہد بنا کر کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دوسروں کو یہ کام کیوں سکھاتے رہیں؟ بہت ہی عمدہ سوال، ڈاکٹر نے فراز کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیاوی رنگ رلیاں صرف انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انسان کی حقیقی زندگی یہ نہیں بلکہ آخرت والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں 80% ایسے لالچی انسان بستے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں۔ میری نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہنر سے نوازا ہے، تو اب اگر میں اس ہنر کو آگے نہ بڑھاؤں تو یہ بے ایمانی ہوگی، اور ویسے بھی علم دینے کی چیز ہے، چھپا کر رکھنے کی نہیں۔ واہ انکل، میں آپ کا فین تو تھا ہی، لیکن اب آپ کی شخصیت کا قائل ہو چکا ہوں۔ سچ کہوں تو میں بھی ادھر لالچ کے شکنجے میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا ہر کام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا۔ فراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا مردوں والی بات، ڈاکٹر وقار نے فراز کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ چلو سب سے پہلے میں تمہیں اپنا باغیچہ دکھاتا ہوں۔ یہ بول کر ڈاکٹر وقار فراز کو گھر کی راہداری سے لیتا ہوا ایک جانب لے گئے۔ فراز نے دیکھا کہ گھر تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رنگ برنگے پھول، کئی قسموں کے پودے، سوئمنگ پول اور ان میں تیرتی ہوئی بطخیں خوبصورت ماحول کی نشاندہی کر رہے تھے۔ یہ ہے میری زندگی بھر کی محنت۔ باغیچہ میں پہنچنے پر ڈاکٹر وقار نے وہاں موجود لال رنگ کے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
فراز نے اپنی زندگی میں اس قسم کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں قسمیں تو کئی تھیں لیکن رنگ تمام پھولوں کا لال ہی تھا۔ ان پھولوں کا وجود ہی کچھ علیحدہ قسم کا تھا۔ دن رات کی کڑی محنت کے بعد کہیں جا کر میں ان پھولوں کو اگانے میں کامیاب ہوا۔ اندر چل کر لیبارٹری میں میں تمہیں دکھاؤں گا میری 20 سال کی ریسرچ سے تیار کردہ کیمیکل سے بنائی جانے والی اینٹی بائیوٹک۔ وہ اینٹی بائیوٹک میں ان پھولوں کو دیے جانے والے پانی میں چند قطرے شامل کرتا ہوں، جس سے پھولوں کے سٹرکچر میں تو تبدیلی آتی ہی ہے، ساتھ میں پھولوں کی خوشبو اور مٹھاس میں 75% اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وقار نے وضاحت سے بات سنائی۔ کیا تم میرے جانباز سپاہیوں سے ملنا پسند کرو گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ فراز نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ میرے جانباز سپاہیوں، ڈاکٹر وقار نے تالی بجا کر بلند آواز میں کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کہیں سے ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں اڑ کر آنے لگی اور وہ آ کر ڈاکٹر وقار کے پیچھے دائرے کی شکل میں کھڑی ہو گئی، جیسے ڈاکٹر وقار کے 2 پنکھ ہوں۔ یہ کس طرح کی مکھیاں ہیں؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، یہ میری وفادار شہد کی مکھیاں ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کریں گی، ڈاکٹر وقار نے مسکرا کر کہا۔ یہ عام شہد کی مکھیوں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو میں نے ایک ایک کر کے پکڑا ہے، اپنی ذاتی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے میں نے ان کے اعصابی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اب یہ ویسا ہی کرتی ہیں جو بھی حکم میں ان کو دیتا ہوں۔ تو کیا یہی مکھیاں آپ کو ان پھولوں سے شہد نکال کر دیتی ہیں؟ فراز، جو کہ ابھی تک حیرت کے سمندر میں ڈوبا ڈاکٹر وقار کی حیرت سے بھرپور باتیں سن رہا تھا، اس نے پوچھا۔ فراز ایک بات تو جان چکا تھا کہ ڈاکٹر وقار نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ایک بہترین سائنٹسٹ بھی ہے۔ درست فرمایا آپ نے، ڈاکٹر وقار نے لمبا سانس لے کر کہا، کیونکہ ان پھولوں کی مٹھاس عام شہد کی مکھیوں کے برداشت سے باہر ہے، کیونکہ عام مکھی 53% مٹھاس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، لیکن یہ 75% مٹھاس صرف میرے جانباز سپاہی کے اختیار میں ہے۔ میں نے ان کے منہ میں کچھ ایسے گلینڈز فٹ کیے ہیں جن سے یہ اپنا کام بآسانی کر لیتی ہیں۔ خیر، باتوں ہی باتوں میں تم سے چائے پانی کا تو پوچھنا بھول ہی گیا۔ یہ بول کر ڈاکٹر وقار فراز کو کوریڈور میں سے لیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اندر سامنے 2 کمرے تھے اور سائیڈ میں ایک بڑے دروازے والا کمرہ تھا۔ انکل، یہ بڑا کمرہ آپ کا ہے؟ فراز نے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کمرہ تم جیسے خاص مہمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہارے جیسے ہزاروں نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج تو تم سامنے والے کمرے میں سو گے، لیکن کل سے تمہاری کلاس شروع ہوگی تو تم بھی ان کے ساتھ بڑے کمرے میں سو گے، ڈاکٹر وقار نے فراز کو تفصیل سے سمجھایا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر نے فراز کے سامنے والے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گڈ نائٹ کہا۔ فراز بھی گڈ نائٹ بول کر چلا گیا۔ کمرے میں مین 0 واٹ کی بلب کی دھیمی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سادہ فرنیچر اور کچھ ضرورت کی اشیاء کمرے میں موجود تھی۔ فراز سفر کا تھکا ہوا تھا، دھڑام سے بیڈ پر گر کر نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں کی مدد سے بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وقار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب کتا ساتھ تھا اور اس کتے کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں 2 لال رنگ کی بتیاں لگائی گئی ہوں اور اس کی دم میں اینٹینا جیسا کوئی پرزا لگا ہوا تھا۔ آخرکار موت تم کو میرے پاس کھینچی لائی، ڈاکٹر وقار نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میں تم کو میری اور میرے ایک دوست کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، وقار نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا دوست راشد اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں راشد کو اپنا سب سے بہترین دوست مانتا تھا۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی نظر ہمیشہ ہی میری دولت پر تھی۔ مجھے یہ لا کر دو، وہ لا کر دو، کل میرے لیے اپنے گھر سے فلاں چیز بنوا کر لانا۔ اس کی اتنی فرمائشیں میں پوری کرتا تھا اور اس سے خوش تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، یار وقار، میرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے ان کے آپریشن کے لیے 30,000 روپے مانگے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے تسلی دی اور اگلے دن اپنے والد کی تجوری سے 30,000 چوری کر کے جا کر اسے دے دیے۔
पैसे चोरी होने पर मेरे वालिद ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मुझसे पूछगछ की। मैं बच्चा था, डर के मारे सब सच बोल दिया। पुलिस ने राशिद के घर पर छापा मारा। वहां से पता चला कि राशिद का बाप बचपन में ही चल बसा था और उसने मुझसे लिए 30,000 रुपये का जुआ खेला था। पुलिस ने उससे अरेस्ट कर लिया और मेरे वालिद ने उस दिन मुझे इतनी धुलाई की, आज भी याद है, मेरी रूह कांप जाती है। उसी दिन मैंने अपना एक मकसद बनाया, लालची इंसानों का दुनिया से खात्मा। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बना। यहाँ आकर मैंने ये अलग से जगह बनवाई। यहाँ पर तुम्हारे जैसे लालची इंसानों का खात्मा करके मुझे दिली सुकून मिलता है। ये कुत्ता देख रहे हो? डॉक्टर वकार ने कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा और जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। इस कुत्ते को भी मैंने अपने तजुर्बात की बिना पर तैयार किया है। इस रिमोट का बटन दबाते ही ये कुत्ता तुमको चीड़ फाड़ कर रख देगा। उसके बाद तुम्हारे बराबर में रखी साइड टेबल पर मौजूद ऑपरेशन के सामान से मैं तुम्हारे अंदरूनी आज़ा निकाल कर बैरूनी ममालिक में फरोख्त करूँगा। फराज अपने आने वाले वक्त की बातें सुनकर पसीना से शराबूर हो चुका था। डॉक्टर वकार ने अपनी खूनी बात आगे बढ़ाई। आज़ा निकालने के बाद मैं तुम्हारे खून की एक एक बूंद निचोड़ कर निकालूंगा और बाहर मेरे उगाए गए फूलों में डालूंगा। वो फूल पानी नहीं बल्कि लालची इंसानों का खून बड़े शौक से पीते हैं। मेरा शहद बनाने का तजुर्बा यहाँ से शुरू होता है। जब फूल खून चूस लेते हैं तब मेरी फर्मा बरदार शहद की मक्खियाँ मेरे इशारे मिलने पर उनसे रस चूस कर शहद बनाती हैं। उसी शहद को मैं लाखों करोड़ों में फरोख्त करता हूँ। वाह अंकल वाह, फराज ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा। एक तरफ तो आप लालची इंसानों को ख़त्म करके बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद लालच में आकर पैसा कमा रहे हैं। लानत है तुम जैसी सोच वाले लोगों पर, बेगैरत, डॉक्टर वकार ने गुस्से में चीख कर कहा और दौड़कर एक जोरदार चांटा फराज के मुंह पर रसीद किया, जिससे फराज के निचले होंठ से खून बह निकला। कोई मेरे सामने बदतमीजी से बात करे, ये मुझे पसंद नहीं, डॉक्टर वकार ने जहर उगलती नजरों से कहा और कुत्ते को अपने साथ लेकर बाहर चला गया। जाते हुए बोल गया, 5 मिनट और जी लो। फराज के दोनों पैर बेड के आखिरी सिरों से और हाथ दोनों ऊपर वाले कोनों से अलहदा बंधे हुए थे। फराज ने सोचा, अब मेरी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, मरना तो वैसे भी है। अगर मैं इन 5 मिनट में खुद को रस्सियों से छुड़वा लूं तो शायद बच सकता हूं। ये सोचकर वो एक हाथ जोर से खींचने लगा। उसने सोचा, हाथ चला जाए कोई फिक्र नहीं, जान तो बच जाएगी। बहुत जोर से खींचने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो चुका था। आखिरकार बहुत सी जद्दोजहद के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। रस्सी टूट गई और उसका एक हाथ आज़ाद हो गया। फराज ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नज़र साइड टेबल पर मौजूद छुरी पर पड़ी। उसने जल्दी से वो उठाई और अपने हाथ पांव आज़ाद किए। उसके बाद उसने कुछ सोचा और छुरी लेकर कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर वकार अपने कुत्ते के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर फराज को ना देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। अचानक से अपनी पीठ पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। वो फराज था जिसने छुरी के कई वार डॉक्टर वकार की पीठ पर करके उसको जख्मी कर दिया था। डॉक्टर वकार अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतने में फराज ने उसे लात मारकर बेड पर गिरा दिया और जल्दी से उसे रस्सियों से बांध दिया। इसे कहते हैं दूसरों के लिए खोदे गए खड्डे में खुद गिरना, फराज ने हंसते हुए कहा। अब अंकल, आपका नाम हमेशा के लिए खत्म। अब ये शहद का कारोबार मैं संभाल लूंगा, आप कोई फिक्र ना करें। आप जाकर जन्नत में आराम करना। फराज की बातें डॉक्टर वकार आंखें फाड़ कर सुन रहा था। फराज ने डॉक्टर वकार की जेब से रिमोट निकाला। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, डॉक्टर वकार ने चीख कर कहा। मुझे अपनी गलती पर कोई दुख नहीं होगा, फराज ने कहा और रिमोट का बटन दबाया। देखते ही देखते कुत्ते ने जंप लगाया और डॉक्टर वकार को नोचने लगा। डॉक्टर की फलक शिगाफ चीखें कमरे में गूंज रही थी और फराज मुस्कुरा रहा था। करीने कराम, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। जिस कमरे के बारे में डॉक्टर वकार ने कहा कि नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, उस कमरे में असल में उन्हीं नौजवानों की हड्डियां मौजूद थी। एक नौजवान लड़का किसी खूबसूरत बंगले के सामने आकर रक्षा से उतरा। उसने रक्षा वाले को आकर किराया दिया और जाकर गेट की डोरबेल बजाई। अचानक आहिस्ता से गेट खोला। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसने 3 पीस सूट जेब तन कर रखा था। उसके सर पर ब्लैक हैट उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा रहा था। आओ भाईजान, बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ,
میں ہی ڈاکٹر وقار صدیقی ہوں۔ اور کھڑے لڑکے کو جو کہ فراز تھا نے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑا لڑکا مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فراز کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے بعد چرچراہٹ کی آواز سے گیٹ بند ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔